بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ، آ پہنچا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، بس تم اس کو جلدی نہ طلب کرو، سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، وتعالی، اور بلند و برتر ہے، عما یشرکون، اس چیز سے جس کو وہ شریک بناتے ہیں، ينزل الملائکۃ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح، وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، کہ ڈرا دے، انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی، فاتقون، بس مجھ سے ڈرو، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون، بلند و برتر ہے ان چیزوں سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، پانی کے قطرے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، بس وہ انسان اچانک ہو گیا جھگڑنے والا، کھلے عام۔ یہ سورہ نحل ہے۔ نحل شہد کی مکھیوں کو کہا جاتا ہے، اور ان مکھیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کمال رکھا ہے، اس کمال کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر اس سورت کے اندر ذکر فرمایا، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ نحل رکھا گیا۔ پھر پچھلی سورت میں اللہ جل شانہ نے یہ آخر میں فرمایا تھا، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، تو وہاں پہ ڈرانے کا ذکر تھا، تو اس سورت کے اندر ڈرنے کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ مجرموں کو خبردار کیا ہے کہ تمہاری گرفت کا وقت بھی آ چکا ہے، اب تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح جس طرح باقی صورتوں کے اندر قرآن کی حقانیت اور صداقت ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، نبی کی رسالت ہے، وقوع قیامت ہے، محاسبہ اعمال ہے، آخرت ہے، اسی طرح اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کی سزا کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حلت اور حرمت کے مسائل کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور انسان کی طرف سے از خود حرام کردہ چیزوں کی تردید اور اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کو سے بچنے کا حکم کیا گیا ہے۔ کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام ٹھہرانا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا اس کے اندر کوئی اختیار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کروں
اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھوں اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھوں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم جنت کے اندر چلے جاؤ. لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان پر اضطراری کیفیت آ جاتی ہے، اضطراری حالت آ جاتی ہے، تو اس اضطراری حالت کے اندر بعض حرام چیزیں بھی انسان کے لیے مباح ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اضطراری حالت کے مسائل کو بھی اللہ نے بیان فرمایا. اور اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ نے غلامی اور آزادی کے مسائل کو بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن زیادہ تر جو دلائل آئیں گے وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید پر ہی آئیں گے. مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عالمی پروگرام وہ اللہ نے اس صورت کے اندر پیش کیا ہے. ایسا پروگرام ہے کہ جس کو مسلمان پوری دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. اس صورت کے اندر ایک آیت کریمہ ایسی ہے جس آیت کریمہ کو ہم ہر جمعے کے ہر خطبے کے اندر سنتے ہیں. جمعے کے خطبے کے اندر ہم باقاعدہ سے اس کو سنتے ہیں. اور اس آیت کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے کے اندر شامل کیا تھا. وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. تو یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا خلاصہ ذکر فرمایا کہ اس کائنات کا نظام کس طرح چل سکتا ہے. تو اسی طرح پھر ہر جماعت کا ہر پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے اور اس منشور کو لے کر وہ چلتی ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے منشور کا؟ تاکہ نظام کو اچھے طریقے سے چلایا جا سکے. تو اس سے سورت اگلی جو سورت آ رہی ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے منشور کو بیان فرمایا. پھر اس سے آگے دو جو سورتیں آئیں گی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے موجودہ فتنے جو ہے عیسائیت اور یہودیت ان کی تردید فرمائی. تو بہرحال اس صورت کے اندر ان مسائل کو ذکر کیا گیا ہے. اتی امر اللہ فلا تستعجل. تو عام طور پر جب سورت شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جاتی ہے. ابتدا میں تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے یا حروف مقطعات سے سورت کی ابتدا کی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بغیر تمہید کے مقصودی بات کو ذکر فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر چونکہ انذار کا مسئلہ ہے، ڈرانے کا مسئلہ ہے اور اس سے مقصود مجرموں کو تنبیہ کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر تمہید کے سورت کو شروع کر دیا. اتی امر اللہ فلا تستعجل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو محاسبہ اعمال سے ڈراتے، آخرت کس سے ڈراتے، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈراتے، تو لوگ آپ علیہ السلام کو کہتے کہ وہ عذاب کدھر ہے جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، جو آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا ہے، کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے. فلا تستعجلوا، لہذا تم اتنی جلدی نہ کرو. تو اب اتی امر اللہ ہے، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے. یہ اب آیا نہیں ہے، آئے گا، مستقبل کے اندر یہ آئے گا. لیکن اللہ نے اس کو ماضی کے ساتھ ذکر فرمایا اتا، اور اس کا معنی بنتا ہے کہ اللہ کا حکم پہنچ چکا ہے، آ چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے، اسلوب یہ ہے کہ جب کسی ایسی چیز کو ذکر کرتا ہے جس کا وقوع وہ یقینی ہوتا ہے، وہ واقع ہونے والی ہوتی ہے یقینی طور پر، تو قرآن کریم اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کر دیتا ہے کہ اس چیز کے آنے کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اس کو اسی طرح سمجھو گویا کہ یہ آ چکا ہے. اتی امر اللہ. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا، دوزخ کا ذکر فرمایا، قیامت کا ذکر فرمایا. تو ان جتنی چیزیں ہیں جو بال یقین آنے والی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ماضی کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا. تو یہاں پہ بھی اس کا معنی یہی بنے گا اتی امر اللہ، کہ اللہ کا حکم یعنی اللہ کا عذاب ایسے ہے گویا کہ آ چکا ہے، اس کے آنے کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے. فلا تستعجلوا، تم اس کو جلدی طلب نہ کرو. امر اللہ سے مراد کیا ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امر اللہ سے مراد اسلام کی فتح.
عطا امر اللہ یعنی اسلام کی فتح آ چکی کہ اس دنیا کے اندر رہ کر کفار اور مشرکین نے مسلمانوں پر عرص حیات تنگ کر رکھا ہے، لیکن وہ وقت آ گیا ہے کہ اسلام کی فتح نصیب ہوگی اور کفار اور مشرکین کو شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ وقت آ پہنچا ہے، عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے، فلا تستعجلوا، تم اس کو جلدی طلب نہ کرو۔ سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، وتعالی، اور بلند و برتر ہے، عما، اس سے یشرکون، جن چیزوں کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، علیم کل ہے، معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کی بلندی اور اس کی برتری اس بات سے ظاہر ہے کہ اس نے انسانیت کی فلاح کے لیے فرشتوں کے ذریعے احکامات کو نازل فرمایا۔ انسان چونکہ خود اپنا تعلق اور اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ قائم کر کے براہ راست اللہ سے احکام نہیں لے سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان احکامات کو نازل فرمایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی برتری کی دلیل ہے۔ تو فرمایا یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ، اللہ اتارتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے۔ یہاں پر روح سے مراد وحی ہے، جس طرح قرآن کریم کو بھی وحی کہا گیا ہے، قرآن کریم کو بھی وحی کہا گیا، تو وحی جو ہے یہ روح کی طرح ہے۔ جس طرح انسانی جسم ہے تو انسانی جسم کے اندر روح ہے، تو یہ روح ہے جس کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ جب یہ روح انسان سے نکل جاتی ہے تو انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو گویا انسانی جسم کے اندر روح کا ہونا یہ انسانی زندگی کا سبب ہے۔ اسی طرح جب وحی ہوگی تو یہ جو وحی ہے یہ وحی انسانوں کے دلوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسانوں کے دل اس کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، دلوں کے اندر نیکی پیدا ہوتی ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کی توحید پیدا ہوتی ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، انسان کے اعمال درست ہوتے ہیں، انسان کے اخلاق درست ہوتے ہیں، انسان کے اعتقادات وہ درست ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ، اللہ اتارتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، لیکن کس پر اتارتا ہے؟ عَلَىٰ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبوت اور رسالت یہ انسان کو اپنی محنت کے ساتھ، عبادت اور ریاضت کے ساتھ کسی انسان کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرتا ہے اس کو نبی بنا دیتا ہے، اس کو رسول بنا دیتا ہے۔ جس طرح فرمایا نا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، اللہ جانتا ہے، اللہ حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جس کو چاہتا ہے اپنا نبی اور رسول بنا دیتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے فرشتوں سے اور انسانوں سے رسول، پیغام پہنچانے والا۔ تو گویا پیغام رسانی کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو منتخب کرتا ہے، اور اسی طرح نبوت اور رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیتا ہے، کسی کو منتخب کر لیتا ہے۔ تو یہ کسی انسان کے اختیار کے اندر نہیں ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے پیغام رسانی کا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پروگرام دے دیا کہ اب اس کے بعد ہدایت کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، ہدایت کے ذریعے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دے دی، قرآن کریم آپ کو دے دی۔ اب اس قرآن کریم کے اندر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت، تو جو بھی اس کو مانے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ ہدایت پائے گا۔ تو اب اگر اس امت کی مجموعی عمر جو ہے وہ 10 لاکھ سال بھی ہو تو یہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد کسی نئے منشور کی، کسی نئے دستور کی، کسی نئے نظام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو فرمایا یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ ان انذر، کس لیے کہ وہ ڈرائیں، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا مشکل کشا میں ہوں، حاجت روا میں ہوں، بگڑیاں بنانے والا میں ہوں، اولادیں دینے والا میں ہوں، لہذا تم فاتقون، مجھ سے ڈرو۔ اگر مجھے چھوڑ کے تم نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا تو پھر تمہیں میں پکڑوں گا اور تمہاری گرفت پھر ہوگی۔ الا انا فاتقون، بس مجھ سے ڈرو۔
خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ کائنات کا جتنا نظام ہے فرمایا کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت کو انسان تسلیم کرے۔ خلق السماوات والارض بالحق، ریت کے ذرے سے لے کر بڑے بڑے پہاڑوں تک اور قطروں سے لے کر دریاؤں اور سمندروں تک ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت پر ان کو معمور کر دیا۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ ان سے فائدہ حاصل کرے اور ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت کو سمجھے اور اس کو تسلیم کرے۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، بلند و برتر ہے اس کی ذات، عما یشرکون، ان چیزوں سے جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ مشکل کشا میں ہوں، حاجت روا میں ہوں، بگڑے بنانے والا میں ہوں، ہر کام کا خالق اور مالک وہ میں ہوں، لہذا تم میری وحدانیت کو تسلیم کرو۔ تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات بلند و برتر ہے ان چیزوں سے جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے پانی کے قطرے سے، اور دوسری جگہ پہ فرمایا من ماء مہین، حقیر پانی سے اللہ نے انسان کو وجود بخشا ہے، حقیر پانی سے۔ اس کی نجاست اور غلاظت بھی ایسی ہے جس کو انسانی مزاج برداشت نہیں کرتا، اگر وہ کپڑے پر یا جسم پر لگ جائے تو اس کو دھو لیتا ہے، اس کو دور کرتا ہے، تب اس کو سکون ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے پانی سے میں نے انسان کو پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر وہ اچانک کھلے طور پر جھگڑالو ہو گیا، جھگڑا کرنے والا ہو گیا۔ یعنی اس کو تو چاہیے تھا کہ اپنی تخلیق کے اندر غور اور فکر کر کے میری وحدانیت کو تسلیم کرتا، بجائے اس کی کہ یہ اللہ کی توحید کو اور میری وحدانیت کو تسلیم کرے، اس کے بجائے یہ کیا کرتا ہے، شیطان کی پیروی کرتے ہوئے شرکیہ باتوں کی کا اتباع کرتا ہے، شرکیہ باتوں کے پیچھے لگ پڑتا ہے اور باطل دلائل پہ شرک کو ثابت کرنے کے اوپر پیش کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ کی بغاوت پر اتر آتا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ، وہ جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے دلائل ذکر فرمایا، زمین اور آسمان کا ذکر فرمایا اور انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ زمین اور آسمان یہ جو ہے بیرونی دلیل ہے، اور انسان کی پیدائش یہ انسان کے جسم کے اندرونی دلیل ہے۔ تو دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی وحدانیت کو سمجھایا ہے اور دلیل قائم کی ہے اپنی توحید پر۔ اور اسی طرح دوسری قسم کہ اللہ تعالیٰ نے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ توحید کو ثابت کیا، یہ عقلی دلائل ہے، زمین اور آسمان کی پیدائش اور انسان کی پیدائش، یہ عقلی دلائل۔ اور نقلی دلائل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور اسی طرح کتاب نازل کی۔ تو اب بھی اگر کوئی بندہ اللہ کی وحدانیت کو اور اس کی توحید کو نہ سمجھے تو یہ بہت بڑی حماقت ہے اور اس کے لیے ناکامی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کا علم اور عمل نصیب۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ